بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرمودہ 19 جنوری 2024 بمطابق 19 صلح 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مورخہ 19 جنوری 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، جنگ احد کے ضمن میں مزید بیان کروں گا۔ جب ابن کمعہ نے یہ سمجھا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اور اس نے منادی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منادی کرنے والا شیطان تھا جو جعیل بن سراقہ کی شکل میں تھا۔ اس بارے میں کئی قول ہیں کہ اعلان کس نے کیا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ اس وقت مسلمان 3 حصوں میں منقسم تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، مگر قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت کے خاص حالات اور لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ان لوگوں میں سے بعض مدینہ تک جا پہنچے، جس کی وجہ سے وہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی شہادت اور لشکر اسلام کی ہزیمت کی خبر پہنچ گئی، اور تمام شہر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے احد کی طرف روانہ ہوئے، اور بعض دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے اور ایک طرف ہٹ کر سرنگوں ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور بے نظیر جان نثاری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ لوگوں کو جوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا، دیوانوں کی طرح لڑتے بھیڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے جاتے تھے۔ جان نثاروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے بدنوں سے چھپا لیا، مگر پھر بھی جب کبھی حملہ کی رو اٹھتی تو یہ چند گنتی کے آدمی ادھر ادھر دھکیل دیے جاتے تھے، اور ایسی حالت میں بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اکیلے ہی رہ جاتے تھے۔ کسی ایسے ہی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مشرک بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور ہونٹ بھی زخمی ہوئے۔ ایک اور پتھر جو عبداللہ بن شہاب نے پھینکا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا پتھر جو ابن کمعہ نے پھینکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آ کر لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفر یعنی خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار میں چھپ کر رہ گئیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی عتبہ کے اس فعل پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی دشمن کے قتل کے لیے اتنا جوش نہیں آیا جتنا مجھے احد کے دن عتبہ کے قتل کا جوش تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ دوسری جنگ عظیم کے وقت فرماتے ہیں کہ اگر انگریز قوم سچے دل سے توحید پر قائم ہو کر مجھ سے دعا کی درخواست کریں تو اسے فتح حاصل ہوگی۔ یہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں، اس کے کلام اور میری رویاؤں کے عین مطابق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، مگر ان قوموں نے خدا تعالیٰ کے تخت پر ایک بندے کو بٹھایا ہوا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ ان کو ابتلاؤں میں ڈال رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی قانون تھا کہ خدا تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور کسی نشان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم کرنا چاہے تو وہ ضرور قبول کر لیتا ہے، تو میرے لیے یا کسی اور کے لیے اس کے خلاف کیوں کر سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ایران کے بادشاہ نے ارادہ کیا تھا، مگر ابھی صرف یمن کے گورنر کے آدمی پیغام لے کر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو کہ ہم نہیں آتے، تمہارے خدا کو ہمارے خدا نے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے لڑکے کو تحریک کی اور اس نے اپنے باپ کو مار دیا، مگر احد کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے خیال کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایران کے بادشاہ کو اتنی دور مروا دیا، تو اس نے احد کے میدان میں ایسا کیوں ہونے دیا؟ یہ اعتراض درست نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ بعض مواقع پر وہ تھوڑی سی بات پہ پکڑ لیتا ہے
اور بعض دفعہ کسی مصلحت کے تحت ڈھیل دیتا ہے تا انسان کی بے بسی اور بے سر و سامانی ظاہر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت موجود پانے پر مختلف روایات ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی وجہ سے پہچانا جو روشن اور منور نظر آ رہی تھیں۔ مسلمانوں کو جیسے جیسے اطلاع ملتی گئی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ جب سب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ جب قریش ذرا پیچھے ہٹ گئے اور جو مسلمان میدان میں موجود تھے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جمعیت میں آہستہ آہستہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایک محفوظ درے میں پہنچ گئے۔ راستے میں مکے کے ایک رئیس ابی بن خلف کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور وہ بغض و عداوت میں اندھا ہو کر یہ الفاظ پکارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگا کہ لا نہ جاؤ تو ان نجا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے نکل گیا تو گویا میں تو نہ بچا۔ صحابہ نے اسے روکنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور میرے قریب آنے دو۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ لے کر اس پر ایک وار کیا جس سے وہ چکر کھا کر زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر چیختا چلاتا ہوا واپس بھاگ گیا، اور گو بظاہر زخم زیادہ نہیں تھا مگر مکہ پہنچنے سے پہلے وہ پیوند خاک ہو گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درے میں پہنچ گئے تو قریش کے ایک دستے نے خالد بن ولید کی کمان میں پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند مہاجرین کو ساتھ لے کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے پسپا کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ کیا تو سر مبارک کے زخم سے خون نکل جانے اور کمزوری کی وجہ سے طاقت نہ تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ ان پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب یوم احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ دن سارے کا سارا طلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی 2 کڑیاں دھنس چکی تھیں جنہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ناپسند کیا کہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہٰذا انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کی اور اس میں ان کے سامنے کی جگہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے، لیکن وہ سامنے کے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے اس حوالے سے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں سے پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی خون کو اور نکال رہا ہے تو انہوں نے بوری کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کے ساتھ چپکا دیا جس سے خون رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا ربائی دانت توڑ ڈالا جبکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ۔ حضور نے فلسطین کے لیے دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ اب مسلمان ملکوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بجائے اس کے اکٹھے ہو کے فلسطین کو بچانے کی فکر کریں، خود مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے اور پاکستان اور ایران میں بھی چپکلے شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے پر بم بھی مارے انہوں نے۔ یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مسلمان ملکوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کو اپنا مقصد سمجھنے کی توفیق دے اور ایک امت واحدہ بننے والے ہوں۔ حضور انور نے آخر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام طاہر صاحبہ کے نواسے اور صاحبزادی امت الحکیم صاحبہ اور سید داؤد مظفر شاہ صاحب کے بیٹے سید مولود احمد صاحب اور آق مید آق محمد صاحب صدر جماعت مہدی آباد اور ڈوری ریجن برکینا فاسو کی وفات پر ان کا ذکر خیر اور جماعتی خدمات کا تذکرہ فرمایا اور بعد نماز جمعہ ان کے نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان بھی فرمایا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 22 جنوری 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔